الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا مجھ پر درود پڑھنا روز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کی رحمت سے الحمدللہ عز و جل ایک مرتبہ دوبارہ ہم حاضر ہو گئے ہیں پروگرام لے کر رضا الہی۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے رضا کیوں ضروری ہے۔ تو آئیے اس تعلق سے سنتے ہیں۔ اے عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم بندے ہیں اور بندے کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم کے فیصلے پر اعتراض کرے۔ اللہ پاک ہمارا رب ہے، اس نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اس نے ہمیں زندگی بخشی ہے، وہی ہمیں رزق عطا فرماتا ہے، اس نے ہمارے لیے زمین کا فرش بچھایا، اس نے ہمارے لیے نیلے آسمان کی چھت بنائی، ہر طرح کی نعمتیں وہی عطا فرماتا ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی ہمارا مالک ہے۔ ہم تو بندے ہیں اور بندے کا یہی حق ہے کہ اپنے رب کے فیصلے پر راضی رہے۔ اصل میں دیکھا جائے تو اعتراض اللہ پاک کے فیصلے پر نہیں بلکہ ہماری ان خواہشات پر بنتا ہے جو اللہ پاک کی مرضی سے ہٹ کر ہیں۔ مثلا اللہ پاک نے مجھے غریب رکھا ہے، اس کے باوجود میرے دل میں امیر ہونے کی خواہش ہے، تو چاہیے کہ میں اپنی اس خواہش کو برا کہوں۔ اسی طرح ہم بہت ساری مثالیں لے سکتے ہیں۔ آخر ایک بندے کے دل میں ایسی خواہشیں ہی کیوں رہیں جو اس کے رب کی مرضی کے خلاف ہے۔ امام قشیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، تقدیر سے جو کچھ ظاہر ہو اس کے سامنے اپنے اختیارات کو چھوڑ دینا اسے عبودیت یعنی بندگی کہا جاتا ہے۔ جو کچھ اللہ پاک نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے، جو ہونا تھا وہ سب کا سب کچھ لکھ دیا گیا ہے، تو بندے کو چاہیے وہ رب کی رضا پر راضی رہے۔ اسی طرح ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر بندے کے سیدھے ہاتھ پر پوری جہنم رکھ دی جائے، اس پر اعتراض کرنا تو دور کی بات، اسے چاہیے کہ یہ بھی نہ کہے کہ یا اللہ پاک اسے الٹے ہاتھ پر رکھ دے۔ ایک حدیث قدسی میں ہے، اللہ پاک فرماتا ہے، میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، پس جو میری دی ہوئی مصیبت پر صبر نہ کرے، میری نعمتوں کا شکر ادا نہ کرے اور میری تقدیر پر راضی نہ ہو، اسے چاہیے کہ میرے سوا اور کوئی رب تلاش کر لے۔ الامان والحفیظ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دیکھیے یہ کلام کیسا جھنجھوڑنے والا ہے۔ جو بندہ اللہ پاک کی تقدیر پر، اس کے فیصلوں پر راضی نہیں رہتا، اسے گویا دھتکارا جا رہا ہے، اسے بتایا جا رہا ہے کہ وہ بندہ کہلانے کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اصل میں بندہ تو وہی ہے جو رب کریم کے فیصلوں پر راضی رہے۔ بندہ وہی ہے، حق میں اصل میں بندہ وہی ہے جو اپنے رب کی رضا پر راضی رہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، جے سونا میرے دکھ وچ راضی سکھنو چلے پاوا۔ سبحان اللہ۔ ہمارے جو اسلاف ہیں، بزرگان دین ہیں، وہ ہمیں اسی کا درس دیتے ہیں کہ بندہ رب کی رضا پر راضی رہے، رب کے فیصلوں پر راضی رہے، اور جب اس کے دل میں کوئی اعتراض پیدا ہو تو وہ غور کرے، ہمارے اسلاف کی جو زندگی گزارنے کا انداز ہے اس کو وہ پڑھے، احادیث کو پڑھے، علم دین حاصل کرے اور رب کی رضا پر راضی ہی رہے۔ ہم ہیں بندے اور بندے کا کام بندگی کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، رب کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ اب بندہ ہونا کسے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ ہم سنتے ہیں کہ پہلے دور میں باقاعدہ غلام بازار میں فروخت ہوتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک غلام کی ضرورت پیش آئی۔ آپ بازار تشریف لے گئے، ایک غلام خریدا اور گھر لے آئے۔
آپ نے اس غلام سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ غلام نے کہا جس نام سے آپ پکاریں وہی میرا نام ہے۔ آپ نے پوچھا تم کیا کھاتے ہو؟ تو غلام کہنے لگا جو آپ کھلا دیں گے کھا لوں گا۔ اب پھر دوبارہ ان سے پوچھا کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ تو غلام بولا جو آپ کی خواہش ہے وہی میری خواہش ہے، میں تو غلام ہوں اور غلام کو ان چیزوں سے تعلق نہیں ہوا کرتا، میں تو غلام ہوں اور میرا ان تمام چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے اور میرا کام اپنے مالک کو خوش کرنا ہے۔ اس پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سوچنے لگے کہ کاش میں بھی اللہ پاک کا ایسا ہی اطاعت گزار ہوتا تو کتنا بہتر تھا۔ یا عاشقان رسول اور مدنی چینل کے ناظرین، اسے کہتے ہیں اصل بندہ، حقیقی بندہ، کہ جو ان حالات میں بھی جب کوئی ایسا واقعہ ہے، ایسا معاملہ ہے، اس میں بھی وہ اپنے رب کو راضی کرنے کا سوچ رہا ہے۔ بظاہر ہے تو غلام، لیکن اس نے ہمیں کتنا کچھ سکھایا کہ مجھے نام سے کیا مطلب، مجھے کھانے سے کیا مطلب، مجھے کام سے کیا مطلب، میری خواہش سے کیا مطلب۔ جو مجھے مالک دے گا، جو جس نام سے مجھے میرا مالک پکارے، مجھے جہاں رکھے، مجھے جو کھلائے، وہی میرا سب کچھ ہے، میں اسی پر راضی رہوں گا۔ سبحان اللہ۔ عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، اسے کہتے ہیں بندہ یعنی غلام ہونا۔ بندہ تو وہی ہوتا ہے جس کی اپنی کوئی خواہش نہ ہو، جس کی اپنی کوئی مرضی نہ ہو۔ بندہ ہمیشہ اپنے مالک کی مرضی پر چلتا ہے۔ بندہ کس پر چلتا ہے؟ ہمیشہ اپنی مالک کی مرضی پر چلتا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ غربت آئے، پریشانی آئے، بیماری آئے، مصیبت آئے، کچھ بھی ہو، ہم اللہ پاک کے فیصلے پر مطمئن رہیں، کبھی بھی شکوہ شکایت زبان پر نہ لائیں۔ اللہ پاک جس حال میں رکھے وہی حال ہمارے لیے بہتر ہے۔ ہمیں ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے۔ اللہ پاک جس حال میں رکھے وہی حال ہمارا بہتر ہے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں بندے کے لیے شان بندگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ پاک سے راضی ہی رہے۔ ہر حال میں، بیماری ہو جائے، جاب چلی جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہر حال میں بندہ اللہ پاک سے راضی ہی رہے، کسی معاملے میں بھی دل میلا نہ ہونے دے، جو کچھ عطا کیا گیا اس سے زیادہ کی خواہش نہ کرے، اس لیے کہ اللہ پاک ہم سے زیادہ ہماری بھلائی کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سے زیادہ ہماری بھلائی کو جاننے والا ہے۔ اللہ پاک ہم سے محبت فرماتا ہے۔ رب کریم نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے پارہ 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 216، وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں بری لگے اور تمہارے حق میں بہتر ہو، اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں پسند آئے اور تمہارے حق میں بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک نے جو کچھ عطا فرمایا ہے، جس حال میں رکھا ہے، اگر بندہ اس کے علاوہ کچھ طلب کرے گا تو وہ گویا اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ وہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، اور بندے کے جاہل ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ پاک نے جو عطا کیا، جتنا دیا، اس میں خوش رہنا چاہیے۔ ہمیں اسی میں رہ کر اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہم سے کتنی محبت فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہم سے بہت محبت فرماتا ہے، ماں سے زیادہ محبت فرماتا ہے۔ تو اللہ پاک ہمارے حق میں جو بہتر ہے وہ بھی جانتا ہے، اور جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے اللہ پاک وہ بھی جانتا ہے۔ یا عاشقان رسول، غور فرمائیے کہ اگر ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی نہیں رہتے تو جو کچھ اللہ پاک نے عطا فرمایا اس پر راضی نہیں ہوتے، جس حال میں اللہ پاک نے رکھا ہے اس حال میں ہم خوش نہیں ہوتے، تو دیکھیے بات کتنی دور تک جاتی ہے۔
ابھی جو ہم نے سنا امام شعرانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا فرمایا کہ یہ اعتراض کہاں جاتا ہے، اور یہ بات جاہل ہونے کے لیے کافی ہے۔ گویا کہ وہ اس بات کا دعویٰ کرتا ہے کہ وہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھنے والا ہے، جبکہ اللہ پاک سب سے بڑا، سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ تو اگر بندہ شکوہ کرتا ہے تو دیکھیے ذرا یہ بات کتنی دور تک جاتی ہے۔ گویا کہ یہ اس بات کا دعویٰ ہے کہ بندہ اللہ پاک سے بڑھ کر علم رکھتا ہے، حالانکہ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اللہ پاک کا ہی علم کامل ہے، کوئی بھی اس سے بڑھ کر علم والا نہیں ہے۔ سبحان اللہ، کوئی بھی اس سے بڑھ کر علم والا نہیں ہے۔ اس نے اپنے علم ازلی سے جانا اور جو ہمارے حق میں بہتر تھا وہی کچھ عطا فرمایا، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم ہر حال میں اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں۔ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے ایک دن اپنے بیٹے سے فرمایا، تمہیں جو بھی معاملہ درپیش ہو، تمہیں اچھا لگے یا برا، اپنے دل میں ہی رکھو کہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ بیٹے نے عرض کیا، ابا جان یہ بات ذرا وضاحت سے سمجھائیے، یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہر بات میرے حق میں بہتر ہی ہو؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا، ایک بستی میں اللہ پاک کے ایک نبی علیہ السلام تشریف فرما ہیں، آؤ ان کی خدمت میں حاضر ہوں، وہ ہمیں زیادہ بہتر انداز میں سمجھائیں گے۔ چنانچہ دونوں کون؟ باپ اور بیٹے، دونوں نے سامان سفر لیا اور دونوں جانور پر سوار ہوئے اور علم دین سیکھنے کے لیے چل پڑے۔ گرمی شدید تھی، سفر لمبا تھا، راستے میں کھانا اور پانی ختم ہو گیا، خود کو بھی تھکاوٹ ہو گئی، جانور بھی تھک گئے، گرمی بھی تھی، سفر بھی لمبا تھا۔ اب یہ دونوں حضرات جانور سے اترے اور پیدل چلنے لگے۔ چلتے کافی دور جا کر حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دور کہیں سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیا۔ کچھ ڈھارس بندی کہ آبادی قریب ہی ہے۔ جب دھواں آپ کو، اگر آپ اس طرح سے کہیں راستے میں دھواں نظر آتا ہے تو اس کا دھواں نظر آنا مطلب اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہاں کوئی لوگ رہتے ہیں۔ دھواں نظر آ رہا ہے، آگ لگی ہوئی ہے، یہاں پر آبادی ہے، تو آپ کو لگا کہ اب آبادی قریب ہی ہے، مگر ساتھ ہی ایک مشکل کھڑی ہو گئی کہ کوئی نوکیلی ہڈی تھی وہ آپ کے بیٹے کے پاؤں میں لگی اور آر پار ہو گئی۔ آپ کے ساتھ جو آپ کا بیٹا تھا اس کے پاؤں میں لگی اور وہ ہڈی آر پار ہو گئی، خون بہنے لگا۔ اب کئی دن کے مسافر ہیں، شدید گرمی ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانا بھی نہیں ہے، ایسی حالت میں خون نکلا تو حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شہزادہ غش کھا کر زمین پر گرا اور بے ہوش ہو گیا۔ اب بیٹے کی یہ حالت جب حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے دیکھی تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے بڑی مشکل سے وہ ہڈی پاؤں سے نکالی، پٹی باندھی، اور جب کچھ افاقہ ہوا تو بیٹے کو ہوش آ گیا۔ اب آپ کے بیٹے نے عرض کیا، ابا جان ہم مسافر ہیں، شدید گرمی ہے، پانی ختم ہو چکا ہے، اس حالت میں مجھے چوٹ لگ گئی، نہ ہم آگے چلنے کے لائق ہیں نہ واپس ہم پلٹ سکتے ہیں، ہمارا کوئی پرسان حال بھی نہیں ہے، بتائیے یہ سب کچھ میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ اب یہ سوال ہے مدنی چینل کے ناظرین تمام ان لوگوں کے لیے جو اس طرح سے شیطانی وسوسوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بچے بھی بھوکے ہیں، مکان کا کرایہ بھی دینا ہے اور میری جاب بھی چلی گئی ہے، یا بچے بیمار ہیں، پیسے پاس نہیں ہیں۔ بہت سارے ایسے معاملات ہیں، بہت سارے ایسے وسوسے آپ کے دماغ میں آتے ہوں گے، سوالات آپ کے دماغ میں اس طرح کے پیدا ہوتے ہوں گے۔ تو اب یہی معاملہ بھی یہاں پر ہمارے سامنے ہے۔ اب آئیے سنتے ہیں کہ اس کا جواب حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا عطا فرمایا۔ اب جب آپ کے بیٹے نے سوال کیا، یہ سب کچھ ہے کہ نہ ہم آگے جانے کے قابل ہیں نہ ہم واپس پلٹ سکتے ہیں، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، ہم سب تھک چکے ہیں، میرے پاؤں میں زخم ہے، سب کچھ ہے، یہ تمام معاملات میرے ساتھ ہونا، اس میں میرے لیے بہتر کیا ہو سکتا ہے؟ اس میں میرے لیے بہتر کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو مصیبت پہنچی ہے، ہو سکتا ہے اس کے ذریعے کوئی بڑی مصیبت ہم سے ٹال دی گئی ہو۔ یا آپ نے فرمایا
ابھی یہ باتیں ہو ہی رہی تھی کہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دور سے کوئی شخص آتا دکھائی دیا. آپ کچھ مطمئن ہو گئے، مگر جلدی وہ نظروں سے اوجھل ہو گیا. پھر آپ کو ایک آواز سنائی دی. اوجھل ہونے سے مراد وہ دوبارہ نظر نہیں آ رہا تھا، ایک دم غائب ہو گیا. پھر آپ کو ایک آواز سنائی دی، انت لقمان، کیا تم لقمان ہو؟ کہا جی ہاں میں لقمان ہوں. پوچھا حکیم لقمان؟ کہاں لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں. حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگ تو ایسے ہی کہتے ہیں. کہ پوچھنے والے نے پھر پوچھا تمہارے بیٹے نے کیا کہا ہے؟ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پوچھا تم کون ہو؟ سامنے کیوں نہیں آتے؟ آواز آئی میں جبریل ہوں، میں صرف نبیوں اور فرشتوں کو دکھائی دیتا ہوں. کہا اگر جبریل ہیں تب تو آپ ہمارے حال سے واقف ہوں گے. حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے مجھے ایک شہر پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا تھا. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے معلوم ہوا کہ تم دونوں بھی اس شہر کی طرف بڑھ رہے ہو. چنانچہ میں نے اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ پاک ان دونوں کو اس شہر میں داخل ہونے سے روک دے. میری دعا قبول ہوئی اور تمہارا بیٹا تکلیف میں مبتلا ہو گیا. اگر ایسا نہ ہوتا اور تم شہر میں داخل ہو جاتے تو تم بھی شہر والوں کے ساتھ عذاب میں گرفتار ہو جاتے. اللہ اکبر، اللہ اللہ. اے عاشقان رسول مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ ہمارے ساتھ بھی جو ہوتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے. اللہ پاک ہمیں جس حال میں رکھتا ہے وہی حال ہمارے حق میں بہتر ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کی رضا میں راضی رہیں، کبھی بھی دل میلا نہ کریں اور نہ ہی زبان پر شکوہ لایا کریں. اب ذرا غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے یہ جو پورا واقعہ حضرت لقمان حکیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا سنا، آپ نے اپنے بچے کی تربیت کیسی فرمائی، کس طرح سے سمجھایا، اور پھر آپ جس طرف جا رہے تھے. اب بظاہر جو آپ کے بیٹے نے سوال کیا تھا کہ نہ ہم آگے جا سکتے ہیں نہ ہم پیچھے جا سکتے ہیں، نہ کھانے کو کچھ ہے نہ پینے کو کچھ ہے، پاؤں میں زخم لگ گیا ہے، اس میں میرے لیے بہتر کیا؟ تو اللہ پاک نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا اور یہ پھر بعد میں یہ چیز ظاہر ہوئی، واضح ہوئی کہ اس میں بہتر تھا دونوں کے لیے. اور اگر یہ وقت پر وہاں پہنچ جاتے تو ان شہر والوں پر عذاب نازل ہونا تھا تو کہیں یہ بھی عذاب میں گرفتار نہ ہو جاتے. اسی طریقے سے ہم غور کریں مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ ہمیں پریشانیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہمیں تکلیف نظر آ رہی ہوتی ہے، ہم سوچ رہے ہوتے ہیں، یہ سوال ہمارے بھی ذہنوں میں ہوتا ہے کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے لیے کیا بہتر ہے، میرے بچوں کے لیے کیا بہتر ہے. لیکن اس میں بھی ہمارے لیے بہتری ہی ہوتی ہے. اللہ پاک ہمیں جہاں رکھے، جس حال میں رکھے، ہمیں رب کی رضا پر راضی رہنا چاہیے. کہ زباں پہ شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، زباں پر شکوہ رنج و علم لایا نہیں کرتے، نبی کے نام لیوا غم سے گھبرایا نہیں کرتے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ایمان پہ خاتمہ ہو تو منعم ملے مراد، حاصل رضا حضرت